بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، امید خیریت سے ہوں گے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ میں نماز فجر پڑھنے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن میں اٹھ نہیں پاتا، تو اس حوالے سے کوئی آپ بتائیں کہ میں آخر کون سا طریقہ اپناؤں کہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکوں۔ بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن سردی بھی ہو چکے ہوتی ہے اور موسم بھی سردیوں کا ہے اور کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ اٹھے، تو میں کوشش کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میری آنکھ نہیں کھلتی ہے اور فجر کی نماز روزانہ وہ قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ سامعین محترم، اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو نماز کی اگر فضیلت اور اہمیت ہماری نظر میں اگر ہو اور اس کی اہمیت اگر ہماری نظر میں ہو تو ہم ضرور اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے اگر کسی کام کی اہمیت جب تک ہمارے نظر میں نہیں ہوگی اور ہماری اس دل کے اندر اس کی اہمیت اجاگر نہیں ہوگی تب تک ہم اس کام کو نہیں کریں گے، جب تک اس کا فائدہ ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ تو اسی طرح نماز فجر کے حوالے سے بھی گزارش یہی ہے کہ اگر ہمیں اس کی اہمیت اور اس کا فائدہ اور اس کی فرضیت جب تک ہمیں معلوم نہ ہو تو ظاہر ہے ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی ناکام رہیں گے۔ تو آئیے میں دو چار احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو حل بھی بتاتا ہوں کہ اس کے لیے آپ ایک وظیفہ آپ کو ایسا بتاؤں گا کہ اگر آپ وہ پڑھ کے سوتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی آنکھ ضرور فجر کی نماز کے لیے کھل جائے گی۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ تو وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے۔ اب ہر انسان چاہتا ہے جی میں اپنی حفاظت کروں، اپنے مال جان آل اولاد کی حفاظت کروں، اور لوگ اس کے لیے گارڈز وغیرہ کھڑے کرتے ہیں، سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں، دیگر وہ ہیلے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ناکام رہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے صبح سے لے کر شام تک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو ہر شر اور ہر مصیبت اور پریشانی سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے گدھی پر یعنی گردن کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ تو جب اگر بندہ اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلی گرہ اس کی کھول دی جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھول دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح کی نماز کے لیے گیا وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح سویرے بازار کے اندر گیا فرمایا کہ وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 2 گروہ ہیں، 2 ٹولے ہیں، ایک ایمانی ٹولہ ہے اور ایک شیطانی ٹولہ ہے۔ ایمانی ٹولے کی پہچان یہی ہے کہ وہ نماز سے ابتدا کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ابتدا کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس کے لیے میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں کہ جس انسان کا ایمان آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ بندہ ایمان کا پکا ہے یا نہیں ہے، ایمان اس کا خالص ہے یا نہیں ہے، یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول پر سچا یقین رکھتا ہے یا نہیں ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ اگر سچا انسان ہوگا، اگر وہ اللہ اور رسول سے ڈرنے والا انسان ہوگا، اور واقعی وہ ایماندار انسان ہوگا تو وہ یقیناً فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندے کو معلوم ہو جائے فجر اور عشاء کی نماز کا کتنا ثواب ہے، کتنی اس کی فضیلت ہے، تو انسان ضرور مسجد میں حاضر ہو، چاہے اسے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر کیوں نہ آنا پڑے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ فلاں شخص نماز فجر اس نے ادا نہیں کی لیکن وہ سوتا رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے کان کے اندر شیطان نے پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں۔ ہمارے ہاں اکثر طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم گلہ شکوہ تو ہر بندہ کرتا ہے کہ جی میری فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر لوگ ساری آدھی رات تک گپیں ہانکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بیٹھکوں میں بیٹھتے رہتے ہیں، گیمیں وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں،
بعض لوگ جو ہے وہ موبائل فون کا جو ہے استعمال کرتے رہتے ہیں زیادہ دیر تک، تو ظاہر ہے موبائل تو ایک ہے ہی ایسی بلا کہ اس کے اندر جب بندہ لگتا ہے تو بندے کو خود کو بھی ہوش نہیں رہتی کہ میرا ٹائم کتنا ویسٹ ہو چکا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھے گا اسے اللہ پاک آدھی رات کے ثواب عطا فرمائے گا، اور جو فجر کی نماز با جماعت ادا فرمائے گا تو اللہ پاک اسے پوری رات جاگنے کا ثواب عطا کرے گا، پوری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم کتنا ہمارے لیے جو ہے نیکیوں کا سامان ہے، کتنا بڑا ہمارے لیے جو ہے ایک اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک موقع دیا ہے کہ ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ایک بہترین موسم ہے۔ سردی کے اندر ہم جتنی تکلیف برداشت کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، اتنا ثواب ہمارا بڑھے گا، جتنا ہم مشقت برداشت کرتے ہوئے مسجد تک جائیں گے تو انشاءاللہ اتنا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ ہر بندہ اعتراض تو کر دیتا ہے امام صاحب پر، لیکن دیکھیں آج سردیوں کے موسم میں امام اٹھ کر اذان بھی دیتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ جماعت بھی ٹائم پہ کرواتا ہے، وہ بھی انسان ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ مسجد کے اندر ہمارے اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ ہم صبح سویرے اٹھ کے جو ہے مسجد تک چلے جائیں، لیکن ہمارے امام پر اور مؤذن پر اور خادمین صاحبان پر ہماری تنقید جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہم نہیں سوچتے کہ ہم کن لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں، یہ طبقہ کس حالات سے گزر رہا ہے۔ سامعین محترم، میں نے جس طرح کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اینڈ میں آپ کو ایک وظیفہ اس کے حوالے سے بتاؤں گا، تو اس کا ایک پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ کو الارم وغیرہ لگا لیں۔ آج کل موبائل ہر بندے کے پاس ہے، تو الارم وغیرہ لگا کے سوئیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی جو ہے آنکھ کھل جائے گی۔ تو اگر اس سے بھی نہیں کھلتی ہے تو پھر آپ ایسا کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تہجد میں اٹھیں اور تہجد کی نماز ادا کریں، یا آپ فجر کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بزرگ جو ہے ایک روحانی وظیفہ عطا فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف جو ہے 16ویں پارے کے اندر یہ سورت موجود ہے، اس کی آخری 4 آیات جو ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا۔ اگر اور نیت انسان آپ نیت کیجئے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے، تو انشاءاللہ الکریم آیات مبارکہ پڑھنے کی برکت سے جو ہے آپ کی آنکھ انشاءاللہ کھل جائے گی، اور اگر شروع میں آنکھ نہ بھی کھلے تو مایوس نہ ہوئیے گا، وظیفہ جاری رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ ترکیب بن جائے گی۔ اس آیات کی برکت سے انشاءاللہ آپ فجر کے لیے جاگ سکیں گے۔ مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر میں اس کی مزید فضیلت کو اجاگر کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو نماز فجر پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔